سورۃ الناس شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، بربی رب کی، الناس انسانوں کے، ملک بادشاہ کی، الناس انسانوں کے، الہی الہ کی، الناس انسانوں کے، من شر شر سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس بار بار پلٹ کر آنے والے کے، الذی وہ جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدوری سینوں میں، الناس لوگوں کے، من الجنتی جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے۔ سورۃ الناس کی فضیلت آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کی 6 آیات ہیں اور 20 کلمات ہیں۔ پچھلی سورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق، ایک دفعہ رب الفلق کی بس پناہ مانگی گئی، اس کی پناہ طلب کی گئی۔ کس چیز کے شر سے بچنے کے لیے؟ ہر چیز کے شر سے بچنے کے لیے، خصوصاً غاسق، ساحر اور حاسد کے شر سے، 3 چیزوں کے شر سے۔ اب یہاں 3 بار اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ لی گئی ہے، پناہ مانگی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، شیطان ازلی و ابدی دشمن، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیرونی شر میں سے سب سے بڑا شر شیطان کا شر ہے۔ قرآن مجید جب مکمل ہوتا ہے تو انسان کے ایمان کا درجہ بہت اوپر چلا جاتا ہے، اس کے ارادے بہت بلند ہوتے ہیں، وہ زندگی میں بہت کچھ اللہ کی خاطر کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے آج سے پہلے قرآن مجید مکمل کیا، ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کچھ لوگ یہاں موجود ہوں، وہ ان رکاوٹوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک رکاوٹ انسان کے اپنے اندر سے ہوتی، اپنے ہی گناہوں کی رکاوٹ ہوتی کہ وہ قرآن سے وہ تعلق نہیں رکھ پاتے جو رکھنا چاہیے، اللہ کی عبادت اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح کرنی چاہیے، اللہ کے دین کی خدمت اس طرح نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے، اور پھر ایک رکاوٹ باہر سے آتی، اور وہ ہے شیطان کی ڈالی ہوئی رکاوٹ، جو غیر محسوس بھی ہوتی ہے اور انسانوں کی شکل میں بھی ہوتی۔ شیطان خود بھی وسوسے ڈالتا ہے اور دوسرے انسانوں کو بھی ٹول بنا کر استعمال کر کے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کی پناہ لینی چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ اور بہت بڑا شر شیطان کا ہے، ماحول کا ہے، جو انسانوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے محبت کرنے والے ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ہم پہ رحم کرتے ہوئے، ہم پہ ترس کھاتے ہوئے، ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اور بعض اوقات ہمارے دشمن ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں کہ اس کو کچھ کرنے نہیں دینا، یہ بلا چلے تو صحیح اس راستے میں۔ ہاں، جو کمزور ہوگا وہ مغلوب ہو جائے گا، لیکن جو طاقتور ہوگا وہ غالب آ جائے گا۔ اور طاقت اصل میں کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ کی طاقت کا فائدہ یا اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو طاقتور کرتا ہے؟ جو اللہ کی مدد لیتا ہے، اللہ کی پناہ لیتا ہے، جو اس کو پکارتا ہے، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس کی اطاعت کرتا ہے، جو اس پہ توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنی رحمت سے بچاتا ہے ان سارے قسم کے نقصانات سے، اس سارے شر سے۔ تو آپ دیکھیے سورت کو دیکھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں رب الناس کی، لوگوں کے رب کی، تمام انسانوں کے رب کی۔ رب کون ہے؟
جس نے پیدا کیا، خالق، وہ کون ہے جو ہے ہمارا مالک اور ہماری ہر چیز کا مالک، اور وہ کون ہے جو ہمارا مدبر ہے، جو ہمارا رازق ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے، جو ہماری ہر چیز کے اوپر اختیار رکھتا ہے، ہمارا نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ابتدا سے لے کر آج تک ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہماری ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، ہمیں دنیا میں گرو کرنے کے لیے جسمانی طور پر، روحانی طور پر، علمی طور پر، ہر اعتبار سے جو کچھ دیا اسی نے دیا ہے، جو ہماری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، وہ ہے ہمارا رب، اور صرف ہمارا نہیں، رب الناس، تمام انسانوں کا، ہر ایک کی ضرورت پوری کر رہا ہے، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو جس چیز پہ چاہے تصرف کرے، جس چیز کو جیسے چاہے استعمال کرے، اس کی اتھارٹی، اس کی ڈومینین، اس کا کنٹرول ہر چیز پر ہوتا ہے، وہ جس چیز کو جب جہاں سے چاہے لے لے، جس طرح چاہے استعمال کرے۔ ملک الناس، سب انسانوں کے بادشاہ اللہ، جہاں رب العالمین ہے وہاں مالک یوم الدین بھی ہے، ہمارے انجام کا مالک بھی وہی ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اور پھر لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، الملک القدوس، تو وہ ہے ملک الناس، الہ الناس، جو سارے لوگوں کا الہ ہے، اصل معبود وہی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی کی ہے مخلوق اور اسی کا چلے گا حکم، اسی کی عبادت کرنا سب پر لازم ہے۔ وہ اپنی الوہیت میں بھی اکیلا ہے، بادشاہ بھی اکیلا ہے، سب بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اور سب کا رب ہے، سب کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ تو یہ 3 بار پناہ مانگی گئی ہے، اور یہ شدید ترین ہے، یعنی جب ایک بات کو 3 بار کیا جائے مختلف طریقوں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اہم معاملہ ہے۔ اور یہ پناہ لے کر کیا کہا گیا؟ من شر الوسواس، کہ اے اللہ مجھے وسواس کے شر سے بچا۔ وسواس کا معنی ہے موسوس، جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، جیسے زلزال، تو مبالغے کے لیے یہ استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا، مراد ہے شیطان۔ اور وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ کسی بری چیز کا دل میں خیال پیدا کرنا، اندرونی اغوا، دل میں برے خیال کا آنا۔ کبھی برا خیال آتا ہے جو برے کام کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور کبھی برا خیال آتا ہے جو انسان کو پریشان کر دیتا ہے، غمگین کر دیتا ہے۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ بیٹھے بیٹھے پھر رونے لگے؟ یعنی آپ اپنی نماز میں ایسے مصروف ہیں خشوع کے ساتھ، اچانک کیا ہوتا ہے؟ وہ وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے اور آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آپ نے کون سی رکعت پڑھنی ہے۔ تو یہ کس نے آپ کی نماز خراب کی؟ اسی وسواس نے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صرف ایک بار نہیں آتا، الخناس، پوری توجہ رکھتا ہے، دوبارہ تو نہیں متوجہ ہو گیا، پھر وسوسہ ڈالو، میں کہتے سب سے زیادہ وہ کہاں ہمارے پیچھے ہوتا ہے؟ جب ہم سب سے زیادہ اہم کام کر رہے تھے، اللہ کی عبادت، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اور ہر شخص کا یہ مسئلہ ہے، ہر شخص کا، کہ میری نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتا، مجھے بہت خیال آتے ہیں، ان سے کیسے بچوں؟ کتنی بڑی مشکل ہے نا۔ پھر کب آتے ہیں بہت خیال؟ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایون وضو میں کچھ لوگوں کو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے کہ میں ابھی پاک نہیں، وہ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں، بار بار ان کو وہم ہو جاتا ہے، بار بار استنجا کرتے ہیں، بار بار نہاتے ہیں کہ ابھی ہم پاک نہیں ہوئے، پاک نہیں ہوئے۔ اس طرح شیطان ان کے پیچھے لگ کے ان کا وقت ضائع کرتا ہے، کیونکہ وہ وضو جو آپ 5 منٹ میں کرنے والے ہیں اس کو آپ گھنٹہ لگا دیتے ہیں، آپ واش روم سے نکل کے ہی نہیں دیتے۔ کتنی بڑی مشکل ہے۔ تو یہ وسواس جو ہے دل کے اندر یا سینے میں، جس میں دل ہے، دل سینے کے اندر ایسے ہی ہے جیسے گھر میں ایک کمرہ ہو،
یعنی آپ کے صحن میں کوئی چیز آ جائے، داخل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صحن میں جب کوئی بچہ شور کر رہا تو ساری جگہوں پہ جاتا ہے اس کا شور، تو شیطان سینے پہ آ جاتا ہے اور پھر وہ دل تک پہنچ جاتا ہے، یعنی بڑے پیمانے پر اپنا کام کرتا ہے۔ الخناس بار بار پلٹ کے آتا ہے۔ خناس وہ ہوتا ہے جو پیچھے پھٹتا ہے تھوڑا سا پھر واپس آ جاتا ہے، پھر پلٹ کے پھر، یعنی ایسا حملہ آور، شدید حملہ آور ہوتا ہے نا جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرتا ہے، جانے کا نام نہیں لیتا، یعنی پیچھے دبک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے اور پھر آ کے ایسی خاموش آواز آپ کے اندر پیدا کرتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، غیر محسوس طریقے سے دل میں وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے۔ وسوسہ سے مخفی آواز کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی آواز جو ویسے پتہ ہی نہیں چلتی۔ اور خناس میں آپ دیکھیے کہ خنس ان ستاروں کو کہا گیا نا جو سیدھی چال چلتے چلتے کیا کرتے ہیں، الٹی چلنے لگتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کون ہے وہ؟ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ڈائریکٹ آپ پر آتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور پہ جا کے وہ کوئی اس سے ایسا کام کراتا ہے کہ آپ اپنے کام پہ توجہ نہ کر سکیں۔ عموماً ماؤں کو اس بات کا تجربہ ہوا ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھنے لگتی ہیں تو بچے کیا کرنے لگتے ہیں، یا رونے لگتے ہیں، یا کچھ چیزیں توڑنے پھوڑنے لگتے ہیں، یا کسی خطرناک چیز میں ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں، یا کہتے ہیں ہمیں واش روم جانا ہے۔ یعنی اس طرح آپ کی نماز ڈسٹرب کرتے ہیں، یا جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگے تو آپ کو پریشان کریں گے۔ ویسے کھیل رہے ہوں گے، جو ہی دیکھیں گے ماں کوئی اچھا کام کرنے لگی سب چھوڑ چھاڑ کے آ رہے ہوں، شیطان نے اس کو بہکایا، وہ آ گیا آپ کو پریشان کرنے کے لیے۔ نہ وہ چھوٹے کو چھوڑتا ہے، نہ وہ بڑے کو چھوڑتا ہے، وہ لوگوں کو جا کے کہتا ہے کہ یہ سوچو یہ سوچو، پھر لوگ اس کے مطابق آ کے افواہیں پھیلاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کبھی الزام تراشی کرنے لگتے ہیں، کسی نہ کسی طرح آپ کا سکون ختم کرتے ہیں، آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں تاکہ آپ اہم کام نہ کر سکیں۔ جو ہی آپ سارے کاموں سے فارغ ہو کر کنسنٹریشن کے ساتھ کوئی بھی اچھا نیکی کا کام کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی ایسی فون کال آ جائے گی کہ سنتے ہی آپ سخت ڈسٹرب ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور آپ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے سوچ رہے ہوں گے، اور جو کام کرنے کا ہے وہ یا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس وسواس کا؟ کہ انسان کو خیر کے کام سے روک دیا جائے۔ تو شر اندر سے بھی وسوسے اور باہر سے بھی لوگوں کے یا جنوں کے ذریعے، یعنی دوسروں کو وہ برے کام لگا کر خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر جب دیکھتا ہے کہ ذرا کمی آنے لگے وہ واپس آ کے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ 24/7 اپنا کام کرتا ہے، کوئی ایک بھی چھٹی نہیں کرتا۔ ہم تو بیچ بیچ میں چھٹیاں کر لیتے ہیں، قرآن پڑھنے سے چھٹی، ذکر سے چھٹی، کچھ نہ کچھ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہی چھوڑتے ہیں، جہاں چھوڑتے ہیں اسی راستے سے داخل ہو جاتا ہے، وہیں سے آ جاتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان ویسے بھی لگا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ما منکم من احد وقد وکل اللہ بہ قرینہ من الجن، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ اس کا قرین جنوں میں سے نہ لگا اس کا ساتھ۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے پھر؟ کیسے بگائیں اس کو، کیسے دور کریں، کیسے بچیں اس سے؟ معوذتین ہی کے ذریعے، اعوذ باللہ کے ذریعے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تعوذات۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس کا زور کس پہ نہیں چلتا؟ ایمان والوں پر۔ یقین مانیے جب آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، کوئی شخص آپ کو بڑی سے بڑی بات سنا جائے، کوئی گالی دے جائے، کوئی الزام لگا جائے، کچھ کر جائے، آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی؟